ہم ضرور غور و فکر کرو، دیکھو کیف بدا الخلق، اس نے یہ تخلیق کس طرح شروع کی، یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی، یہ کائنات کے پیدا ہونے پر غور و فکر کرو، پھرو زمین کے اندر اللہ کی نشانیاں دیکھو، اور دیکھو کس طرح اللہ نے یہ تخلیق شروع کی ہے، بدا الخلق، اس نے اس کائنات کو کس طرح تخلیق کرنا شروع کیا۔ اور دوسرے مقام پر اسی جگہ پر اللہ پاک کہتا ہے وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ وہ دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے اللہ نے کس طرح زمین اور یہ تخلیق اور یہ کائنات پیدا کی اور کس طرح اس سے دوبارہ وہ واپس لوٹائے گا۔ اللہ کا خود حکم ہے کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس پر غور و فکر کرو، اس کے بارے میں اس کو دیکھو اللہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ تو ایک بات جس کی طرف میں اشارہ کر کے آپ کی بارگاہ سے یاد چاہوں گا، اور اس بات کو میں انٹرلنک کروں گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس بات کی طرف کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس طرح کیوں نہیں منایا جس طرح ہم مناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہ نے کس طرح کائنات پیدا فرمائی، کس طرح اس کا آغاز کیا۔ دوسرے مقام پر نشانیوں کا ذکر ہے، غور و فکر کرنے کا ذکر ہے، ان کے بارے میں سوچنے کا ذکر ہے۔ علم کے بہت سارے درجے ہیں، بنیادی طور پر 3 قسموں میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ایک چیز کا علم ہونا، دوسرا اس چیز کو جو اس چیز کے بارے علم الیقین ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، عین الیقین اس چیز کے بارے میں اس کو دیکھ لینا، حق الیقین اس کا مشاہدہ کر لینا، اس کے بارے میں حقیقت اس کی جان لینا۔ رب ذوالجلال کے پیغمبر کے صحابہ اللہ نے جنہیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ کائنات میں ان کے مثیل جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں، آقا کے صحابہ کا بھی مثل مثیل اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دنیا والوں کو فرمایا کہ زمین و آسمان میں پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح کائنات تخلیق فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اس پیغام کے اولین مخاطب تھے، سب سے پہلے صحابہ اس قرآن کو سننے والے۔ رب ذوالجلال جب فرماتا ہے کہ زمین میں پھرو اور غور و فکر کرو، اب دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی نکلا کرتے تھے اپنے گھروں سے، لیکن وہ کس چیز کو دیکھا کرتے تھے، وہ جب اپنے گھر سے نکل کر کس جگہ پر پہنچ کر دیکھتے کہ بدا الخلق کہ یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی ہے۔ ایک اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، لا یخرج فیہا ولا یرکع فیہا احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس وقت تشریف نہیں لایا کرتے تھے اور نہ ہی کوئی آپ سے ملاقات کرتا تھا اس وقت، لیکن ایسا ہوا کہ آپ ایسے وقت میں باہر تشریف لائے۔ اتنے میں کیا دیکھا، ادھر سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو رہے ہیں، ادھر سے حضرت صدیق اکبر اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما جاء بک یا ابا بکر، ابو بکر اس وقت کون سی چیز میں لے آئی ہے، کیسے باہر آنا ہوا، رات کے ان لمحوں میں کیسے باہر نکلے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفا شیعہ صحابی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے اور سلام کرنے کی گھر سے حاضر ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ رات کا وہ وقت ہے، نہ آقا ایسے وقت میں باہر نکلتے ہیں، نہ صدیق اکبر نکلتے ہیں اور نہ ہی فاروق اعظم نکلتے ہیں، لیکن دونوں ہستیاں آ رہی ہیں۔ دیکھا فاروق اعظم بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما جاء بک یا عمر، عمر کیسے آنا ہوا، کس لیے آئے ہو، کس طرح آئے ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الجو یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے، بھوک لگی ہوئی تھی تو اس وجہ سے حاضر ہوا۔ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ آج یہ برحق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کو لے کر
ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو الحیثم بن تہان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پر تشریف لائے. آپ کے کھجوروں کا ایک باغ تھا. تشریف لائے تو وہ اپنے گھر پہ نہیں تھے. گھر والوں سے پوچھا تو کہنے لگے وہ ہمارے لیے پانی لینے گئے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے ان کے گھر میں. حضرت ابو الحیثم تشریف لائے، دیکھا کہ گھر کے اندر کائنات کا دلہا تشریف فرما ہے. صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہے. آپ کو دیکھ کر حضرت ابو الحیثم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی سے حضور سے لپٹ گئے اور کہتے جاتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابہ کو لے کر اپنے باغ میں تشریف لے گئے. تازہ کھجوریں پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا. شمال ترمذی کے حاشیوں پر اس حدیث کے حوالے سے یہ عبارت درج ہے کہ حضرت عمر بھی اسی لیے تشریف لائے تھے کہ وہ حضور کے چہرہ انور کی زیارت سے اپنی بھوک مٹانا چاہتے تھے، جس طرح مصر والے حضرت یوسف کے حسن سے اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے. سیدنا فاروق سیدنا صدیق اکبر بھی آئے اسی لیے تھے، لیکن عشق اتنا غالب تھا کہ اپنی حاجت پیش کرنے سے بھی شرم آئی. کہا کہ آپ کی زیارت کو آئے ہیں، گویا وہ زیارت کر کے ہی زیارت آقا کے چہرے کی کیا کرتے تھے اور اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتے تھے. وہ بھی آئے، رفیق سمر نے بھی اپنی مدعا پیش کیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ چیز آشکار کی نور نبوت سے کہ میرے صحابہ کو اس وقت بھوک لگی ہے. آپ ایسے وقت میں تشریف لائے جب باہر آیا نہیں کرتے تھے. اور صدیق اکبر نے نور ولایت سے دیکھ لیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لانے والے ہیں. ادھر سے کائنات کے والی نکلے، ادھر سے صدیق کائنات حضرت صدیق اکبر تشریف لائے. تو دونوں صحابہ کی دیکھیے، انہیں بھوک لگتی، صحابہ کے چہرے کو دیکھتے انہیں پیاس لگتی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے انہیں کوئی اپنی ضرورت و حاجت پیش آتی، وہ آقا کے چہرے کو دیکھتے. ارے جس کو دیدار مل جاتا ہے، جس کو مشاہدہ مل جاتا ہے، پھر اسے ذکر کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ذکر اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر محبوب کہیں دور رہتا ہو، اور جب محبوب نگاہوں کے سامنے ہو پھر ذکر بھی نیچے رہتا ہے، علم بھی نیچے رہتا ہے، علم و یقین بھی نیچے رہتا ہے، پھر مشاہدہ یار ہوتا ہے. رب نے جب اپنے محبوب کو کعبہ قوسین او ادنا پہ بلایا، فرمایا فکانا کعبہ قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. جب اس نے اس حالت میں بلایا، دو قوسوں سے کم کا فاصلہ تھا، فرمایا ما ذهب البصر وما طغى. محبوب کی نگاہیں چہرہ یار کو دیکھ رہی تھی اور اس طرح دیکھ رہی تھی ٹکٹکی مان کر، فرمایا نہ آنکھ ادھر بکی نہ ادھر جھپکی، وہ برابر ٹکٹکی مانگے اللہ تو صحابہ کو ذکر ضرورت کیا تھی کہ دوسری جگہوں پر جا کر محفلیں منعقد کرتے ذکر کی. انہیں جب یاد ستاتی بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر دیدار کی محفل سجا لیتے تھے. انہیں ایک صحابی ہیں اسی طرح ان کا بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوتا اور ٹک ٹکی باندھ کر آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا اور اپنی آنکھ ادھر ادھر جھپکتا بھی نہ تھا. حضور کا چہرہ ہوتا، صحابہ کی نگاہیں ہوتی، وہ اسی چہرہ یار کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور وہ اسی مصحف کی تلاوت کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جب آخری مرض وصال کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن باہر تشریف نہ لائے، صحابہ نماز کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام، سارے صحابہ پیچھے، آقا نے اپنا پردہ سرکا اپنے حجرہ مبارک کا، نماز کے اندر صحابہ تھے. حضرت انس کی روایت فرماتے ہیں آقا کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑتے تھے اور آقا کا چہرہ دیکھنے لگا. انہیں کیا ضرورت تھی جنہیں مشاہدہ نصیب تھا.
انہیں کیا ضرورت تھی جنہیں دیدار مصطفیٰ نصیب تھا، جن کے سامنے کھلا ہوا چہرہ مصطفیٰ تھا، انہیں ضرورت نہ تھی وہ دور جا کے محفلیں منعقد کرتے۔ یہ زمانہ گزر گیا، امت مسلمہ کے کابرین نے سوچا اب لوگوں کے ایمان بدل گئے ہیں، لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، سوچوں کے زاویے بدل گئے ہیں، انداز فکر تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب ان کی زبانوں پر صرف ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا، ان کی زبانوں پر اور بھی معاملات چلتے ہیں، ان کی زندگیاں اور سمجھ چلنے لگی، لوگوں کی زندگیوں کی روش بدلنے لگی، وہ کسی اور ڈگر پہ چلنے لگے۔ پھر انہوں نے دیکھا اب کچھ ایسے موقع تلاش کرو کہ لوگوں کے اس دور جاتے ہوئے ایمان کے مرکز کو پھر قریب کیا جائے۔ تب انہوں نے کہیں میلاد کا نام رکھے، کہیں معراج کے نام رکھے، مختلف عنوان سے امت کو پھر ایک مرکز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع کرنے کے لیے اور اس طرح کی محفل منعقد کرنے کے لیے اس طرح کی تقریبات کو شروع کیا گیا۔ رب ذوالجلال ان کی ان حسن نیتوں کا صدقہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔